خبر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ WF نیوز آپ کو خبر دے سب سے پہلے۔ صوبے کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ اس صوبے کی بارے میں ہمیشہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی فلانی جگہ آٹا جو ہے 55 روپے کا ہے، اور وہ کل میں نے ایک ٹی وی پروگرام دیکھا تو میں نے کہا نا لوگوں کو اب اس ٹی وی پروگرام میں وہ بتا رہے تھے، وہ چاہے لاہور اٹھائیں، چاہے گجرانوالہ اٹھائیں، چاہے گجرات اٹھائیں، چاہے فیصل آباد لیں، چاہے ملتان لیں، چاہے پشاور لیں، چاہے کوئٹہ لیں، وہ کہہ رہے تھے جو آٹا آپ ہمیں دے رہے ہیں وہ اپنے جانوروں کو نہیں کھلا سکتے، جانور سمجھتے ہیں لوگوں کو۔ حقیقت پہ بات کرنے کی بجائے اپنے پروپیگنڈا پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اور کچھ نہیں ملتا تو میڈیا کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں میڈیا خود طاقتور ہے، مجھے اس کی سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم بالکل جو یہ انہوں نے نیا طریقہ کار آزمایا میڈیا کے خلاف، اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، تاکہ ان کی یہ جو ہے کہ جی لوگوں کی آواز دبائی جائے، یہ آواز آپ کے، اور آپ لوگ ہمارے خلاف بھی اکثر بولتے ہیں، کبھی صحیح بولتے ہیں، کبھی ہمارے حساب سے غلط بولتے ہیں، لیکن کبھی ایسی بات نہیں کی کہ آپ کے خلاف کوئی ایسا ایکچولی ہے، لیکن ان لوگوں نے تو ایک کیمپین شروع کر دیتے ہیں میڈیا کے پیچھے۔ تو یہ چیز تھی۔ اس کے علاوہ مین میرا مقصد یہ تھا آج آپ سب کے سامنے آنے کا کہ یہ فیصلہ حکومت کا کہ 25,000 روپے منیمم ویج کو ہم امپلیمنٹ کریں گے، ہر جگہ کریں گے، اور اس 25,000 روپے منیمم ویج کے لیے ہم پراپر ایک طریقہ کار لائیں گے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ میں، ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ میں، تاکہ اگر کسی کو یہ تنخواہ نہیں مل رہی تو اس کے جو ادارہ ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ایک دو چیزیں اور میں صرف ان کا ذکر کرنا چاہوں گا جلدی سے، جو کابینہ میں ڈسکس ہوئی تھی اور جس پہ فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، سردار شاہ صاحب بیٹھے ہیں ساتھ، کہ ٹیسٹ لیے تھے ہم نے آئی بی اے سے، اور ٹیچرز کی بھرتی تھی ہماری تقریباً 32,000 ویکنسیز تھیں پرائمری اسکول ٹیچرز کی، 32 کے کچھ اوپر، اور کوئی 12,000 ویکنسیز تھیں، 14,000 ویکنسیز سوری جے ای ایس ٹیز کی۔ اس کے اگینسٹ ہم نے ایک پالیسی بنائی، کابینہ نے اس پالیسی کی منظوری دی، اور اس کابینہ کی منظوری میں یہ تھا کہ جی 55% پاسنگ مارکس ہیں، اور اس کے علاوہ ہر سبجیکٹ 4 یا 5 سبجیکٹس جو ہیں اس میں 45% لینے چاہیے، جو اس کرائیٹیریا پہ پورا اترے گا اس کو پاس سمجھا جائے گا۔ آج منسٹر صاحب کابینہ میں دوبارہ وہ ریکنسٹر کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم نے نوکریاں دینی ہوتی ہیں تو ہم ٹیسٹ ویسٹ کیوں کراتے ہیں؟ اپنی مرضی تھی، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، میں اپنی مرضی سے دیتا، کچھ سردار شاہ صاحب دیتے تھے، کچھ تیمور دیتے، ہم اپنے لوگ امپلوائے کر لیتے۔ ہم نے میرٹ کا خیال رکھتے ہوئے اور جو بہترین انسٹیٹیوشن ہے آئی بی اے اس سے ٹیسٹ کرائے، لیکن اب جو اس کے ریزلٹ آئے ہیں، ایک تو کوشچنس میں بھی تھوڑا بہت ایشوز تھے، وہ اب ایک طرف رکھیں، جو باتیں ہیں اس میں دیکھا ہم نے کہ ہمارے جو ہمیں 32,000 کی ضرورت تھی اس میں ہمیں 11,000 مل رہے ہیں صرف پرائمری اسکول ٹیچرز، اور جو ہمیں 14,000 جو تھی اس میں 1300-1400 کے قریب ہمیں جے ایس ٹیز مل رہے ہیں۔ اچھا لوگ تو بچے تو یہی ہے نا، کوئی 2 لاکھ کے قریب بچوں نے ٹیسٹ دیا۔ اگر ہم دوبارہ ٹیسٹ لیں گے، یہ 2-3 آپشنز تھے نا، دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے تو یہی لوگ اپلائی کریں گے، یہی آئیں گے، چلے تھوڑا پڑھ کے آ جائیں گے، لیکن اگر 15 دن کے پڑھنے سے آپ 25 سال کا بات کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنے سکولز میں پوری جو ہر جگہ بڑا پرابلم یہ ہے، آپ جہاں جاتے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سکول خالی ہے، اس میں ٹیچر دو، اور جھگڑے ہوتے ہیں ٹیچرز کے لیے، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم پاسنگ مارکس وہی 55 رکھیں فار میل اسٹوڈنٹس، لیکن جو 45% پر سبجیکٹ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ویو آف کرتے ہیں۔ ہم نے اس میں یہ بھی سوچا کہ اس کو نہیں 45 کی جگہ 30 کر دیں، 33 کر دیں،
یہ ساری چیزیں کر کے لیکن جو ایک کلیکٹو فیصلہ کیبنٹ نے کیا کا ویو کر دیں. اور میں اس پہ پھر اس کی ریڈریسل کیسے کریں گے اس کو کہ یہ چیز نقصان نہ دے, پہلے فیصلہ کیوں کیا ایسا, یہی سوال ہوں گے نا. پہلے تو آپ نے یہ فیصلہ کیا, اب چینج کر دیا. میں نے بتایا مین وجہ یہ تھی کہ ہمیں اسکولز میں اگر دوبارہ ٹیسٹ لوں گا یہ لوگ اپیئر ہوں گے, کوئی نئے تو نہیں آئیں گے. دوسرا, خواتین, لیڈیز, ہماری بچیاں, آبویسلی ہمارے پاس کئی قوانین ہیں جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے یا جو خواتین کی بہبود کے لیے. تو اس سلسلے میں ہم نے کہا کہ جی خواتین کی یہ 50% کر دیتے ہیں ہم, جو ریکوائرمنٹ ہے, انسٹیڈ آف 55 50%. تیسری چیز جو ہم نے چینج کی کہ ہمارے پاس 2 اسپیشل کیٹیگریز ہیں, ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے اور ایک مائنورٹیز. ڈفرینٹلی ایبلڈ کا ہمارے اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ یعنی قانون میں موجود ہے کہ ان کا ایک کوٹا ہے, اس طریقے سے مائنورٹیز کا ایک کوٹا ہے. اب اس کوٹے کے حساب سے اگر یہ مارکس رکھ رہے تھے تو وہ پورے نہیں ہو رہے تھے, جگہیں خالی جاتی تو مطلب ہے کہ وہ اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہوتے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 2 ریلیکسیشنز اور کی ہیں کہ اسپیشلی ایبلڈ چلڈرن جو ہیں, ڈفرینٹلی ایبلڈ چلڈرن, ان کے بچے, ان کی پاسنگ مارکس 33% کر دیے, اور جو مائنورٹیز ہیں ان کے 50% مائنورٹیز کے 50% کر دیے. تو یہ 50% صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہے. ایک آخری ایشو رہ گیا تھا, ہمارے کچھ ہارڈ ایریاز ہیں, ہمارے تھر کا ڈیزرٹ ہے, ہمارا سانگڑ میں ڈیزرٹ ہے, ہمارے کاچھو کا علاقہ ہے, وہاں سکولز ہیں, وہاں بھی بچوں کا حق ہے, لیکن وہاں پہ ابھی تک وہ ہم نہیں پورے کر سکے اسٹوڈنٹس, اور وہ پاس نہیں کر سک رہے. ان کے لیے ہم نے 33% کر دیا, پہلے 40 تھا, اب 33% کر دیا. یہ ساری سٹیپس لینے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی تقریباً ہمارے پاس جو پی ایس ٹیز ہیں وہ ہمیں ضرورت تھی 32,510 کی, اور ہم اس میں 31,886 جو یہ نمبرنگ ورک آؤٹ کی ہے یہ آ جائیں گے, تقریباً پورا ہو جائے گا. اور جو جے ای ایس ٹیز ہیں وہ 14,000 کی جگہ پہ تقریباً 17,000 ہمارے پاس آ جائیں گے, اور باقی 3,000 ہم ویٹ لسٹ پہ ڈالیں گے, اس لیے کہ ہمارے یہاں ٹیچرز کی ریٹائرمنٹ اتنا بڑا پول ہے, روز ریٹائر ہوتے ہیں اور وہ ویکنسیز آتی جاتی ہیں, اور 1 سال کے لیے ویٹنگ لسٹ میں ڈالیں گے کہ یہی ٹیسٹ پہ 1 سال تک وہ کسی جگہ پہ ویکنسی ہوگی تو وہاں آ سکیں گے. یہ اسٹیپ تو ایک ہو گئے تاکہ ہم اپنی جگہیں بھر سکیں, اس لیے کہ ٹیچر ہی نہیں ہوگا تو پڑھائیں گے کہاں سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کوالٹی کا ٹیچر ہم نے ٹیسٹ لیا, ابھی ایسے نہیں کیا کہ اپنی مرضی سے رکھ دیا, ہاں تھوڑی سی ریلیکسیشنز دی, اور ہم نے کہا ہے کہ ایک ریگرس ٹریننگ پروگرام جو ٹیچرز ہیں جن کو امپلوائے کریں گے وہ ٹریننگ پروگرام چلے گا. اگر فار ایگزامپل میں ہوں اور میں نے 55 نمبر تو حاصل کر لیے, لیکن میں فار ایگزامپل میتھس کے اندر میں نے ریکوائرڈ وہ 45% جو تھے وہ نہیں کیے, تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ جی مراد علی شاہ کو میتھس کے اندر تھوڑا سا تیز کرنا ہے. یہ ایک جو 32,000 اور 37,000 ہمارے بنیں گے نئے ریکروٹس, ان ایک کا پروفائل بنے گا جہاں پہ ان کی کمزوری ہے. ایک تو ٹریننگ تو ہر ایک کے لیے لازمی ہے, لیکن جہاں پہ وہ کمزور ہے, جہاں پہ وہ 45% نہیں لا سکے, ادھر ان کو تھوڑا زیادہ پڑھایا جائے گا, تھوڑا زیادہ ٹرین کیا جائے گا, تاکہ تو ہم نے پورا ہولسٹک ایک سولوشن نکالی ہے. میرٹ کو بھی مد نظر رکھا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنی ریکوائرمنٹ کو بھی مد نظر رکھا ہے, اور اس کے بعد فیوچر کے لیے بھی, تاکہ یہ سارے چیزیں پوری ہو جائیں. اس کے یہ تو کیبنٹ کی یہ اپروول ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہا ہے کہ اگر اس میں کوئی 19-20 کوئی ہو رہا ہو, کوئی چینج کرنا ہے تو ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ کر لیں, لیکن براڈ پیرامیٹرز یہ ہوں گے. تیسری چیز جو ایک کیبنٹ میں آج ڈسکس ہوئی, اور وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے لے آئی جائے, وہ ہے ایشو کہ وفاقی حکومت نے کچھ دنوں پہلے ایک ہمیں خط لکھا, اور اس میں کہا کہ جی جو کاربن کریڈٹس ہیں
اس کو ایک نیشنل ایسٹ ڈکلیئر کیا جائے اور آپ اپنی رائے دیں. وہ آج کابینہ میں ڈسکس ہوا. اب یہ کاربن کریڈٹس ہیں کیا؟ درخت لگاتے ہیں ہم, جو مینگرووز کی پلانٹیشن ہم کر رہے ہیں, اس کے اگینسٹ یہ ایک سیلیبل کموڈٹی ہے دنیا میں. انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ وہ بیچ سکتے ہیں کسی ملک کو جس میں, اور ایک لمیٹیڈ, ایک پیرس اگریمنٹ جس کے تحت ایک لمٹ کیا ہوا ہے. اب وہ درخت لگانا, فارسٹ یا انوائرمنٹ, یہ پیورلی ایک پروونشل سبجیکٹ ہے آئین کے اندر. اچھا, یہ کام ہم بہت عرصے سے کر رہے ہیں. ہم نے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک اسکیم بھی شروع کی ہوئی ہے ایک پرائیویٹ سیکٹر کمپنی کے ساتھ, جو کہ ہمارے کوسٹل ایریاز میں مینگرووز پلانٹ کر رہی ہے, اور اس کی دنیا میں تعریفیں ہوئی ہیں. ایک ورلڈ انٹرنیشنل کانفرنس تھی, اس میں خاص طور پہ سندھ کے مینگرووز کو دکھایا گیا. وہ میں کہوں گا سعید صاحب کو, مرزا کو, کہ وہ آپ کو دکھائے, وہ جو ایکنالج کیا ہے. اچانک فیڈرل گورنمنٹ کہتے یہ تو مطلب جو کام خود کرنا نہیں ہے, اگر صوبے نے کوئی کام کیا تو اس پہ قبضہ کرنا ہے اپنی چیزیں دکھانے کے لیے. تو کیبنٹ نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے, اور ہم نے ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی ہے جس میں فارسٹ کے وزیر, انوائرمنٹ کے وزیر, اور ہمارے لا ایڈوائزر اور انرجی کے ہمارے وزیر, یہ چاروں مل کے اس خط کا جواب تیار کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں تک ہم وہ خط ارسال کر دیں گے. لیکن آپ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پیورلی لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, اور ہم وفاق کو اس طریقے سے, جیسے میں نے کہا نا, خود کوئی کام نہیں کرنا, اور جو صوبے کام کریں اس پہ جا کے جب وہ رائپ ہو جائے اور دیکھیں کہ اس سے کوئی ملک کی نیک نامی یا کچھ پیسوں کی ان کو مل رہے ہیں, تو وہ ایک دم جم کر کے آ جاتے ہیں بیچ میں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. آپ سے ملیں گے ایک نئی خبر